بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو جتنا ہو سکے لیمو کھائیں، کھیرے کھائیں اور بند گوبھی کے پتے کھائیں۔ نہار منہ کھجور کھایا کرو، نظر تیز ہو جائے گی اور جسم میں طاقت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لیا کرو، یہ دماغ کی گرمی کو دور بھگاتا ہے اور یادداشت کو تیز کرتا ہے۔ میٹھی چیز یا گرم چاول کھانے کے فوری بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت پیلے ہو جاتے ہیں اور دانتوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ جو روزانہ 1 گلاس گنے کا رس پی لیتا ہے اس کی جوانی لوٹ آتی ہے۔ کچا آلو کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ آلو بوائل کر کے کھانے سے دبلے پتلے لوگ بھی موٹے ہو جاتے ہیں۔ ہفتے میں 2 سے 3 بار تکیے کا کور ضرور دھویا کریں، آپ کے بال کبھی نہیں گریں گے۔ ناشتے میں نیم گرم دودھ کا 1 گلاس اور سیب کھا لینے سے چہرے کی تازگی اور خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ معدہ کمزور ہو تو 1 تولہ ساگو دانے کو 1 کپ دودھ میں پکا کر صبح و شام کھائیں، چند دنوں میں معدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ کھجور کو ناشتے میں استعمال کرو گے تو تمہارے جسم سے گندے جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نیم گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ نیم گرم دودھ روزانہ 1 گلاس نہار منہ پینے سے جسم میں بے تحاشا طاقت پیدا ہوتی ہے۔ بارش کا پانی بدن کے امراض کو دور کرتا ہے اور بدن کو پاک کرتا ہے۔ رات کی روٹیاں بچ جائیں تو ان کو پھینکیں مت، بلکہ صبح ان کو کھا لیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ فائدہ دیتی ہیں اور بیماریوں سے روکتی ہیں۔ سانس کی نالیوں کو صاف کرنا ہے تو سونف کا استعمال کیا کرو، اور آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہو تو سونف کھایا کرو۔ جس گھر میں چوہے زیادہ ہوں وہاں کالے یرکان کی بیماری ہو سکتی ہے۔ جس گھر کی عورتوں میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو اس گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ گرم غذائیں بڑھاپا جلدی لاتی ہیں، معدے کو خراب کرتی ہیں، جسم میں سستی اور کاہلی پیدا کرنے لگ جاتی ہیں۔ کھانے کے فوری بعد سونے والے انسان پر بزرگی جلدی آتی ہے۔ کھانے کے بعد دسترخوان سے ہاتھ صاف کرنے سے رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے۔ جس کو دمے کا مرض ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ اجوائن کھانے میں استعمال کیا کرے۔ اگر آپ کی ہچکی نہ رک رہی ہو اور جسم میں بار بار جھٹکے محسوس ہوتے ہوں تو گنے کا رس پیا کریں۔ مولی کا رس پینے سے پتے کی پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو بخار نہ جاتا ہو تو توری کی سبزی کھائیں، یہ رب کی خاص نعمت ہے، یہ گلوکوز سے بھرپور ہوتی ہے۔ دماغ سن ہو جاتا ہو یا بات بھول جاتی ہو تو نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھا لیا کرو، اس سے آپ کا دماغ تیز ہوگا اور بھولنے کی بیماری کبھی بھی نہیں ہوگی۔ کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کرنے والے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے جو بندہ زیادہ کھاتا ہے وہ اکثر پریشان سا رہتا ہے۔ گھر میں کوئی چیز چوری ہو جائے تو جتنا ہو سکے استغفار کا ورد کریں، کھوئی ہوئی چیز تھوڑی دیر میں واپس مل جائے گی۔ کھجور کے فوری بعد پانی پینے سے انسان کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو اکثر زکام رہتا ہو، جوڑوں کا درد، پسلیوں کا درد یا کمر درد رہتا ہو تو ایسے افراد کو لسی پینے سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ رات کو باوضو ہو کر سو جایا کرو اور نماز پڑھ کر سویا کرو، آپ کو برے خواب نہیں آئیں گے۔
میٹھی چیز زیادہ کھانا خوبصورتی کے اندر کمی لاتا ہے اور اس سے مردانہ کمزوری کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو نہار منہ کچا لہسن روز چبا لیا کرو۔ بدن کی گرمی سے نجات چاہتے ہو تو روزانہ انار کا شربت پیا کرو۔ رات کو سونے سے قبل چائے پینا انسان کی نیند کو متاثر کرتا ہے اور رات کے وقت چائے پینے سے سر درد بھی ہو سکتا ہے۔ گاجر کا رس پینے سے جسم سے زہریلے مادے دور ہو جاتے ہیں۔ شملہ مرچ کیلوریز جلاتی ہے، اعصابی تناؤ سے دور رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دل کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند سبزی ہے۔ بالوں کو سفید ہونے سے روکنا ہے تو روزانہ رات کو سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرو۔ صبح نہار منہ صرف ایک چٹکی اجوائن کھا لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر ٹھیک ہو جائے گی۔ موٹاپے سے آپ کو نجات ملے گی۔ جوڑوں اور کمر کا درد آپ کو دوبارہ نہیں ہوگا اور اس سے گردوں کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر باہر نکل جائے گی۔ کھیرے اور لیموں کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے پر رونق آ جاتی ہے، چہرے کے داغ دھبے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ 7 گھنٹوں سے کم سونے والا انسان بہت جلد بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ پی کر سو جاؤ گے تو آپ کا جسم الرجی سے محفوظ رہے گا۔ اونٹنی کے دودھ سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کھیرا اور تربوز کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے بدترین ہیضہ ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ پر وقت سے پہلے بڑھاپا آ جائے، ورزش کرنا شروع کر دیں۔ اجوائن کو گڑ میں ملا کر استعمال کرنے سے تیزابیت کی شکایت دور ہوتی ہے۔ سردی زکام ہو یا سر کا درد، اجوائن کو کسی کپڑے میں باندھ کر بار بار سونگھیں، اس سے آپ کا سر کا درد دور ہو جائے گا۔ تیزابیت سے بچنا چاہتے ہو تو جب بھی کھانا کھاؤ کچھ بھوک باقی رکھ کر کھاؤ۔ بستر کے سرہانے کو اونچا رکھ کر سونے سے بد ہضمی نہیں ہوتی۔ ٹخنوں میں درد ہو یا پاؤں کی سوجن ہو تو انجیر کے دانے نہار منہ کھایا کرو۔ نظام انہضام کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے زیرہ لازمی استعمال کریں۔ زیادہ چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہوتا ہے اور یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ کچا انڈا کھانے سے نیند کم آتی ہے اور نہار منہ کچا انڈا کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ روزانہ نہار منہ دودھ کے ساتھ عجوا کھجور کھانے سے چہرہ تر و تازہ اور جوان رہتا ہے۔ اگر گردے کی پتھری سے ہمیشہ کے لیے بچنا ہے تو گھر میں چاولوں کا استعمال کم سے کم کریں۔ گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ بادام کا تیل چہرے پر لگانے سے سورج کی شعاؤں کے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ خربوزے کے چھلکے سکھا کر پیس لیں۔ گوشت جلدی گلانا مقصود ہو تو 2 سے 3 چٹکیاں گوشت میں ڈال دیں، اس سے پہلے کہ آپ کا بلڈ پریشر بڑھنے لگ جائے۔ نمک کا استعمال کم کر دیں۔ جو انسان روزانہ ناف میں زیتون کا خالص سرسوں کا تیل لگا کر سوتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے کبھی اندھیرا نہیں آتا اور نہ ہی سر چکراتا ہے۔ اخروٹ کھانے والا کولیسٹرول سے محفوظ رہتا ہے اور جسم ہر وقت طاقت سے بھرا رہتا ہے۔ دہی میں کھیرا ڈال کر کھا لیا کرو، آپ کا رنگ خوبصورت ہو جائے گا۔ اگر دماغ کو صحت مند اور توانا رکھنا ہے تو گھر میں پالتو جانور رکھیں یا کوئی ایسی چیز رکھیں جس کے ساتھ آپ کھیلتے رہیں۔ بھینس کے دودھ کی بنی ہوئی کھیر کی کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تکیے کے بغیر سونے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی اور مضبوط رہتی ہے
اور کمر کا درد کم ہوتا ہے۔ پودینے کی چٹنی کھانے سے نیند کم آتی ہے۔ اگر رات بھر جاگ کر کوئی کام کرنا ہے تو پودینے کی چٹنی کھاؤ۔ دل کی دھڑکن کو ہمیشہ متوازن رکھنا ہے تو صبح کے وقت کھیرا کھا لیا کرو۔ ہونٹوں پر روزانہ بادام کا مساج کرنے سے ہونٹوں کی خشکی ختم ہوتی ہے اور ہونٹ گلابی ہونے لگتے ہیں۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انجیر کھایا کرو، یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں بھی بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر خوبصورت زندگی چاہتے ہو تو ناشتے میں ابلا ہوا انڈا اور سیب لازمی استعمال کریں۔ جو انسان روزانہ کشمش کے 12 دانے کھاتا ہے اس کو جلدی کوئی بیماری نہیں لگتی۔ جس جگہ پر چھپکلیاں زیادہ نظر آنے لگیں وہاں انڈے کا چھلکا رکھ دو، اس سے چھپکلیاں بھاگ جائیں گی۔ نیم کے پتوں کا رس پی لینے سے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں، معدہ بھی درست رہتا ہے۔ ناظرین، ان میں سے کوئی بھی ٹوٹکا استعمال کرنے سے پہلے اپنے کسی ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔